الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے، درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جنت کے سردار جنت میں سب سے پہلے جانے والے انسان آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، برادران اسلام، آج کے خطبۃ المبارک کا عنوان ہے
کیونکہ یہ اس قدر بابرکت مہینہ ہے، اس میں اپنے رب کے آگے اگر کوئی دل جوئی سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اگر انسان غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، مسلمان موحد کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ اس مہینے میں اپنے دشمن کو بھی معاف کرتا ہے تو آسمان والا اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج 13 اگست ہے، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہو، آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے آج میں نے جمعۃ خطبۃ المبارک کا عنوان رکھا ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ حضرات، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نظریہ کا معنی کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ نظریہ کسی قوم کا وہ تصور حیات ہے اور انسانی جد و جہد کا مقصد یا نصب العین ہے، چاہے وہ فکری ہو۔ نوجوانوں توجہ کے ساتھ، میں سب سے زیادہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں، چاہے وہ عملی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، اس کو کہتے ہیں نظریہ اسلام۔ یہ نظریہ کی ڈیفینیشن ہے، لیکن اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا دو قومی نظریے ملک پاکستان بنا تب چلتا آ رہا ہے؟ نہیں نہیں، رب کبریا کی قسم ہے، یہ سلسلہ انبیاء سے چلتا آ رہا ہے۔ بات وہ ہے جو کملی والے کے زمانہ نبوت سے نکلی ہو۔ حضرات، دنیا میں 7 بڑے اعظم ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 بڑے اعظم ہیں، 206 ممالک ہیں، 4200 مذاہب ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، 4200 مذاہب میں سے اللہ نے جو ہمیں سب سے پہلا تحفہ دیا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ دوسرا تحفہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، سیرت میں بھی اعلیٰ، صورت میں بھی اعلیٰ، اخلاقیات میں بھی اعلیٰ، چلتے پھرتے بھی اعلیٰ، زمین سے آسمان کی طرف سیل کرتے بھی اعلیٰ، وہ جو اللہ نے تحفہ دیا ہے وہ ہم محمد رسول اللہ ہیں۔
اللہ نے ہمیں تیسرا تحفہ دیا ہے، میں فخر سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اے پاکستان کے بسنے والوں، اللہ نے تمہیں جو تیسرا تحفہ دیا ہے وہ تمہیں اللہ پاک نے پاکستان جیسا ملک، پاکستان جیسا تمہیں ملک دیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ کیونکہ اگر امریکہ کی بنیاد رکھی جائے تو میں نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی آزادی کے نام پر، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، مسلمان تو اس طرف نہیں جاتا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بس آزادی آزادی، نہ کوئی عقائد ہوں، نہ کوئی عبادات ہوں، بس اپنی من مرضی کی زندگی ہے۔ آئیں دوسرا ملک چائنا کو میں نے سرچ کر کر دیکھا، اس کی بنیاد ان بنیادوں پہ رکھی گئی کہ جو تم منہ سے بولو تو کر کر دکھاؤ۔ اس کی ڈیفینیشن یہ تھی، آئے ہند کی طرف، اس کی بنیاد جے ہند پر رکھی گئی۔ جب تمہارے اور میرے ملک پاکستان کی باری آئی تو اللہ نے اس کی بنیاد کن بنیادوں پہ رکھ دی؟ اللہ دل میں ڈالتا ہے نوجوانوں، یہ کسی کا کمال نہیں، اگر رب کی رحمت نہ ہوتی، میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا نبی بھی بچ نہیں سکتا، اگر تمہارے رب کی رحمت نہ ہوتی۔ یہ تمہیں اللہ نے جو ملک پاکستان دیا ہے، اس کی بنیاد سب سے پہلے کس نام پہ رکھی گئی میں نہیں کہتا، یہ دیکھیں سید داؤد غزنوی کہو رحمت اللہ علیہ، کلکتہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، مسلم لیگی مجلس ہے، ایک ماسٹر تار سنگھ، اس نے کہا ہم ملک پاکستان کو الگ نہیں بننے دیں گے، خون کی ندیاں بہتیں گی، لیکن سید داؤد غزنوی کہو رحمت اللہ علیہ قائد اعظم کے ساتھ موجود تھے، یکدم یہ بات سنتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا جاؤ ہم بھی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد جس بیس بنیاد پہ رکھی گئی ہے اس سے ہمیں جانوں کی کوئی پرواہ نہیں، جتنی مرضی خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ انہوں نے پھر اٹھ کر یہ نعرہ لگایا، رہے گا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ کس بیس بنیاد پہ میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام کہتا ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد کو اگر ہم سچے دل سے پڑھیں اللہ دل بھی نرم کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نوجوانوں اس بنیاد پر تم قائم ہو، انشاءاللہ ہم قیامت تک انہی بنیادوں پر قائم رہیں گے۔ جہاں تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے جسم میں روح ہے، اے اللہ جب ہمارے جسم سے تیرے حکم سے جان نکلے تب بھی
ہماری زبانوں پہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا میرے نبی اپنی امت کو بتا دو، جاؤ جس کی زبان سے یہ نکل آئے کلمات داخل الجنہ۔ حضرات اب یہ دیکھنا یہ ہے، پہلی تو بات سمجھ میں آئی کہ اس کی بیس بنیاد کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ لا الہ پر۔ اب آئیں، کیا دو قومی نظریہ یہ ملک پاکستان بنا تب سے چلتا آ رہا ہے؟ نہیں نہیں، میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام کہتا ہے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ سلسلہ انبیاء سے چلتا آ رہا ہے۔ آئیں حضرت نوح علیہ السلام کہیں علیہ السلام، ہسٹری کھول کر دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، اور نوح علیہ السلام کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی۔ یہ بن گئے دو ذہن، ایک کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کہتے ہیں تم بتوں کو پوجو۔ لیکن اللہ نے اس نظریے کو قرآن بنا دیا ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، سورۃ اعراف 7 نمبر سورت اور آیت نمبر 59 پر موجود ہے، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سبحان اللہ۔ کہا ہے میری قوم تم بتوں کو نہ پوجو، مجھے یہ بتائیں یہ دو قومی نظریہ بنا کہ نہ بنا؟ کہا تم بتوں کو نہ پوجو، تم ایک رب کو پوجو۔ اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو۔ آؤ ہود علیہ السلام کا ٹائم آیا، اس وقت بھی قوم بت پرست تھی۔ 63 نمبر آیت ہے سورۃ اعراف میں، کہا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کہا اللہ کی عبادت کرو، ایک رب کو مانگو، ایک رب کے آگے گر گراؤ، ایک رب کو دستگیر کہو، ایک رب کو داتا کہو، ایک رب کو غریب نواز کہو۔ وہی پالنے والا ہے، وہی تارنے والا ہے۔ کہا اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام جیل میں موجود ہیں، جیل میں کیا تربیت کر رہے ہیں؟ اپنے جیل کے قیدیوں کی کتنی محبت سے سمجھا رہے ہیں، دو قومی نظریہ سمجھا رہے ہیں، کیونکہ وہ قوم بت پرست تھی، بتوں کو پوجتی تھی، اللہ کو نہیں پوجتی تھی۔ کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں، اللہ کا کلام کہتا ہے، سورت 12 نمبر سورت اور آیت نمبر 39 میں موجود ہے، سورت یوسف۔ کہا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ بتاؤ زیادہ محبوب پیارے ہیں یا ایک رب پیارا ہے؟ اور تم نے اتنے خدا بنائے ہیں، بتاؤ ایک رب کی عبادت کرو،
جو قہار ہے، وہاب ہے، ستار ہے، المتکبر ہے، کہاں علی کل شیء قدیر ہے۔ مسلمانوں، تم اس رب کی عبادت کرتے ہو جو قیامت کا دن ہوگا اللہ تمہیں اس کا اللہ دیدار نصیب فرما دے گا۔ کہیں آمین۔ اب عہدہ نبی میں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، سوچنے والی بات ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اس وقت بھی کیا دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ نہیں؟ رکھی گئی۔ آمنہ کے لال کے پاس مشرکین مکہ آئے، آ کے کہنے لگے اے محمد، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، تفسیر احسن البیان میں لکھا ہے، یہ سورت اس کی تفسیر میں لکھا ہے، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کریں، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کرو، 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ جب اتنی بات میرے نبی کے کانوں میں پڑی، آمنہ کے لال کے کانوں میں پڑی، پیکر حسن و جمال کے کانوں میں پڑی، امت محمدیہ کے سردار کے کانوں میں پڑی، جنت کے سردار کے کانوں میں پڑی، تو اسی وقت اللہ نے وحی نازل کر دی۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، کہاں لکھا ہے دو قومی نظریہ اللہ نے پیش کیا، اے میرے نبی ان کو بتا دو۔ جی اللہ جی، سورت 109 نمبر سورت ہے، سورت کافرون، اور 6 اللہ کا کلام کیا کہتا ہے سنیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہا ان کو بتا دو کافروں کو، مجھے یہ بتائیں کن کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کہا جی اللہ جی کیا بتا دوں؟ لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آگے کیا کہا؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر آیت آگے آئی، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کہا جاؤ مشرکین مکہ کو اعلان کر دیا۔ اس میں جب یہ سورت اتری، 7 یہودی بھی موجود تھے، مشرکین مکہ بھی موجود تھے۔ جب یہ آیت کا آخری فقرہ اترا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، سبحان اللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے، کہا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ابھی اتنا کہنا ہی تھا تو مجمع میں جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، جن کے سینے میں اللہ نے اپنا نور تارنا ہوتا ہے، تو اتر گیا۔ اس مجمع میں کچھ کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے ہمارے ملک کی بنیاد۔
حضرات، کیوں ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، سورۃ حشر 59 نمبر سورت اور آیت نمبر 22 سے 24 میں ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم۔ یہ تمہارا رب ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ تمہارا رب ہے۔ کہنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان و دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، معبر ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں آگے اس کی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ مصطفیٰ کے دور میں بھی دیکھے کس طرح دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی، اسی طرح صحابہ کا دور دیکھ لیں، دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی۔ ان قبائل میں سے بنو ثقیف، کون سے قبائل؟ بنو ثقیف، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور برے صغیر میں سب سے پہلے آنے والے، ایک باپ کے 3 بیٹے تھے۔ صحابہ کی لڑی میں 3 بیٹے تھے بنو ثقیف، ایک کا نام حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاتم بن ابی العاص ثقفی کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل تاریخ عرب اٹھا کر دیکھ لے، سب سے زیادہ بڑے صغیر میں آنے والے صحابہ کی تعداد 50 تھی۔ آگے آئیں، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 12 صحابی آئے، حضرت عثمان کے دور خلافت میں 5 صحابی آئے، حضرت علی کے دور خلافت میں 3 صحابی آئے، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین 3 صحابی آئے۔ اتنے صحابہ برے صغیر میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نظام کو پوری طرح ان کو تعارف کروانا، کیونکہ لوگ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں معبود بنا کر بیٹھے تھے، سب نے آ کر پھر چلتے جائیں، تابعی آئے، حجاج بن یوسف لشکر کو لے کر نکلے، فتح کرتے ہوئے
27 سال عمر ہے، سندھ کی حدود پار کی، سندھ کی حدود پار کرتے ہوئے دیوبند شہر میں پہنچے، دیوبند شہر سے نکلے تو ملتان تک آئے، تو پیغام کیا دیتے ہوئے آئے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ حضرات، اگر ہم انڈیا میں فیس بک، انسٹاگرام، یہ جو مصیبتیں نکل آئی ہیں، اگر کسی ہندو سے پوچھیں کہ یار یہ تو بتاؤ تمہارے خدا کتنے ہیں، تمہارے خدا کتنے ہیں، تو دکھ کی بات ہے وہ زبان سے کہے گا، کوئی کہے گا 3 خدا ہیں، کوئی کہے گا 33 خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کہے گا 1000 خدا ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہی بات کملی والے سے پوچھی گئی تھی کہ ہمارے تو کوئی مٹی کا بنا ہے، کوئی چاندی کا بنا ہے، ہمارے تو خدا جو ہیں وہ کس کس طرز کے بنے ہیں؟ مشرکین مکہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ جاؤ یہ بتاؤ دو ان کو جو تم سے پوچھتے ہیں کہ اے نبی تم بتاؤ تمہارا رب چاندی کا بنا ہے، سونے کا بنا ہے، کس دھات کا بنا ہے؟ تو اللہ نے اتنی پیاری سورت نازل کر دی جس کو پڑھنے سے اللہ جنت میں گھر بھی لگا دیتے ہیں، جس کو پڑھنے سے جنت بھی مل جاتی ہے، جس کے پیار سے فرشتوں کا پروٹوکول بھی مل جاتا ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ اللہ نے وہ سورت نازل کر دی، اس سورت کا نام اخلاص پہ مبنی ہے، 112 نمبر پہ سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تمہارا رب کیا ہے؟ ایک ہے۔ اے داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ زبانیں خاموش نہیں رہنی چاہیے، بتاؤ داتا کون ہے؟ یہ انگلی کے اشارے سے ذرا شہادت کی انگلی سے داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ نہ دے کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا سوائے میرے رب کے، اسی لیے اس کی تعریف یہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اس کے اندر سے کوئی پیدا ہوا نہیں، نہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ لم یکن ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر بالمقابل کوئی نہیں، کیونکہ انسان سوچتا ہے یہ سنے، کیونکہ اللہ کا وجود ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے۔
پھر لکھنے والے نے، میں نے کسی ہندو سے یہ الفاظ سنے جب وہ مسلمان ہوا، یہ فیس بک اگر کوئی اچھے کام میں استعمال کرے، انسٹاگرام کو اچھے کاموں میں استعمال کرے، یہ ایک اور بیماری نکل آئی ہے، یہ ٹک ٹاک اچھے کاموں میں استعمال کرے تو رب کبریا کی قسم ہے، اللہ کی صدائیں مصطفیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ بے شک کہا وہ ہندو مسلمان ہوا، اس نے بڑی محبت سے ان اشعار کو فیس بک پر ڈاؤن لوڈ کیا، میں نے ان اشعار کو تحریر کر لیا۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ نوجوانوں بڑی توجہ سے، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ ذرا ذہن میں بات ڈالیں، کس قدر پیاری بات اس نے کی ہے۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ یہ آگے فکرے آپ نے بولنے ہیں۔ ننگے بھوکے بچاروں سے کیا لینا؟ ذرا محبت سے ایک دفعہ پھر واپس، شاید وہ اس پہ راضی ہو جائے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ ننگے بھوکے بچاروں سے کیا لینا؟ اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، اپنا مالک اپنا خالق اللہ افضل ہے۔ آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا؟ اللہم اجعلنا منہم۔ ایک ہندو کی یہ سوچ بن گئی کہ واقعی زمین آسمان کو چلانے والا ایک ہی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ کیا ہے؟ نوجوانوں یہ تمہارا زبان سے میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے محبت سے نیکی کی ایک بات زمین پر کہی، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ اس کے بدلے اس پر جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ ایک شرکیہ الفاظ بولتا ہے، بیچارے کو پتہ نہیں، ملا ملوانوں سے سنا، پجاریوں سے سنا، ٹھوکریں مارنے والوں سے سنا، اللہ سے صحیح سجدہ ریز نہ ہونے والوں سے سنا، ادھر سے سنتے سناتے خطیب بن گئے، سنتے سناتے ملے بن گئے، سنتے سناتے جبے کبے والے بن گئے، لیکن کسی سے شرکیہ الفاظ سن لیا۔ بتائیں داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرمائے۔ ہماری یہ سوچ ہے، ہماری یہ فکر ہے ان کے بارے میں، یہ ہمارے مسلک کی دعوت ہے۔ حضرات یہی ہمارا داتا اللہ ہے۔ کہا اس نے زمین پر کچھ سوچا سمجھا نہیں، بول دیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ فرض کر دی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب ہندو سے پوچھ لیا ہم نے کہ بھی داتے کتنے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ان سے پوچھے اور تمہارے پاس کوئی رہنما ہے، کوئی ہادی ہے، کوئی بشیر ہے، کوئی نذیر ہے، وہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ نوجوانوں ہمارے پاس جو موجود ہے اس کے بارے میں، اس کی اخلاقیات کے بارے میں اللہ نے 30 پارے اتار دیے ہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے یہ تمہارا ہادی اور رہنما ہے۔ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ سورۃ احزاب 33 نمبر سورت آیت نمبر 40 میں موجود ہے،
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. دوسرے مقام پہ آ جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے اللہ نے تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے ایسے انبیاء کو بھیجا ہے، آمینہ کے لال کو بھیجا ہے، پیکر حسن و جمال کو بھیجا ہے، جو جنت کا سردار ہے، جو جنت میں سب سے پہلے جانے والا محمد رسول اللہ ہے. کہا آگے کس آیت میں آیا ہے؟ اللہ کا کلام کہتا ہے اللہ نے اس سورت کا نام ہی سورت محمد رکھ دیا ہے. 47 نمبر سورت آیت نمبر 2 میں موجود ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما انزل على محمد. یہ تمہارے ہادی اور رہنما ہیں. حضرات اگر ان سے پوچھا جائے یہ جو ہندو مذہب ہے بھارت میں کس قدر اللہ ہمارے ادھر مسلمانوں کی حفاظت فرما. کہا ان سے پوچھا جائے جاؤ تمہارے پاس کوئی اتھینٹک کتاب ہے؟ کبھی نہیں بتا سکتے. ہمارے پاس ایک اتھینٹک کتاب ہے جس کو کوئی مائی کلال بدل نہیں سکتا، اس میں اپنی من مرضی نہیں کر سکتا. میں آج بھی برسر منبر کہتا ہوں، دین کا طالب علم ہو کے اس حیثیت سے کہتا ہوں، میں میرے مسلک کی دعوت اور سوچ اور فکر ایک ایک بچے کی یہ ہے کہ قدیم دور کے جو یہودی ہیں عیسائی ہیں وہ کیا ہے؟ کافر ہیں. اور جدید دور کے قادیانی کافر ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں، کہا اگر ان سے پوچھا جائے یہ کبھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس کتاب کی حفاظتیں اگر تورات کی باری آئی انہوں نے رد و بدل کیا، انجیل کی باری آئی رد و بدل کیا، زبور کی باری آئی رد و بدل کیا، انہوں نے صحیفوں میں بھی بدل دیا. جب قرآن کی باری آئی کہا اے میرے پیارے محبوب اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اللہ کا کلام کہتا ہے سورۃ الحجر 15 نمبر سورت آیت نمبر 9 میں موجود ہے، کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا جب آپ یہ واقعہ سنیں گے. ایک انگریز نے یہودی سے پوچھا. کس نے پوچھا؟ جاگ رہے ہیں؟ اے اللہ جو سو رہے ہیں ان کو جگا دے، جو سو رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. اللہ ان پہ سب پہ راضی ہو جا. تو نے مجھے توفیق دی ہے، یہ تیری توفیق سے جاگ رہے ہیں. اس میں بھی میرا کمال نہیں، یہ بھی تیری توفیق سے ہے کہ کان کھڑے سن رہے ہیں جو تم نے کان لگائے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کہا اس نے یہودی نے یار انگریز نے کہا کہ میں ان مسلمانوں پہ کس طرح غالب آ سکتا ہوں؟ یہ تمہارا نظریہ ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، یہ ملک پاکستان جیسی دولت اللہ نے تمہیں دی ہے. کہا کہ ان پہ کس طرح غالب آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جتنی دیر تک ان کے پاس کتاب اللہ ہے تم ان پہ غالب آ سکتے نہیں ہو. وقت کا حکمران تھا، عربی کو جانتا تھا. اس نے سوچا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا سب قرآن لا کے ایک جگہ پہ اعلان کر دے کہ گردن اتار دی جائے گی اگر کسی کے گھر میں کلام الہی ہو.
اگر کتاب اللہ ہو جو محمد پہ اتری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے جلا دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس ظالم نے جلا دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جب اللہ ہدایت دینے پہ آ جائے، اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، کس قدر بڑا جرم کیا ہے، سارے ملک میں اعلان کر دیا، سارے قرآن پاک اپنی اپنی جگہوں پر انہوں نے جلا دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ایک دن ہوا کیا، ایک مسجد کے کنارے سے گزر رہا تھا، وہ انگریز جب گزرتا ہوا، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، دیکھتا کیا ہے کہ ایک نوجوانوں تم قرآن کو الماریوں میں سنبھال کے رکھتے ہو، تم 14 اگست پہ اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہو، اس سے بہتر یہ ہے تم اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے لا الہ کی بنیاد رکھتے ہوئے ہمیں پاکستان دیا ہے۔ تم اس دن اللہ کی آگے گر گراؤ، 14 اگست کو یہ توتیاں اور باجے لے کر، موٹر سائیکلوں کے لسنسر اتار کر اپنی زندگی برباد نہ کرو، یہ آزادی نہیں۔ کیونکہ میرے نبی کے جب مکے کا وقت آیا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کہا اے میرے نبی آج تم نے مکہ فتح کر لیا ہے، ان چودھریوں کو پتہ چل گیا، جاؤ اس آیت کو پڑھ لو، یہ مکہ فتح ہوا۔ تمہارے پاس کیا فتح ہوا ہے؟ ملک پاکستان۔ فتح ہونے کا مطلب یہ نہیں، یہ عمل کرنا چاہیے۔ کہا میرے نبی مکہ فتح ہوا ہے، جاؤ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ کہا مکہ فتح کر لیا ہے، ان کو بتا دو کہ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے آگے استغفار کرو۔ یہ 14 اگست کو کام کرنے والا ہے۔ صحیح طرح نمازیں پڑھنی چاہیے، صحیح طرح گر گرانا چاہیے۔ 14 اگست والے دن بڑی خون کی ندیاں بیٹھی ہیں، ایسے نہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ پاک سرزمین دی، یہ وہ زمین ہے نوجوانوں جس کی چھاتی سے ہم نے پھل کھایا، جس کی چھاتی سے ہم نے دودھ پیا۔ آج ہمیں 14 اگست والے دن مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون کون جو 14 اگست کو اللہ کا ذکر کرے گا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کہا جاؤ۔ یہ پھر اس یہودی نے، اس انگریز نے دیکھا کہ ایک نبینہ بچہ کیا پڑھتا ہے، اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ سورۃ زمر 39 نمبر سورت، آیت نمبر 69 میں موجود ہے۔ کہا جب اللہ کا عرش زمین کی طرف آئے گا، چاروں طرف اللہ کے نور سے روشنیاں ہو جائیں گی۔ وہ بندہ ادھر ہی کھڑا ہے، انگریز قرآن کو جلانے والا، نعوذ باللہ من ذالک، وہیں سیڑھی پہ کھڑا ہے، سوچتا ہے او میں نے تو سارے جلا دیے تھے، او اس نبینے کو کس نے قرآن یاد کروا دیا، او اس کے سینے سے کون نکالے گا؟ اسی وقت پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کتنا بڑا جرم کیا، سارا جرم ہی ختم ہو گیا، ہر چیز ہی صفائی ہو گئی۔ اس بنیاد پر ملک پاکستان بنا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، زندگیوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔
کیونکہ مذہب اسلام یہ جو نظریہ پاکستان کی برائے ترتیب ہے وہ ان معنوں پہ ہے: عقائد، عبادت۔ عقائد کیا ہے؟ توحید، رسالت، آسمانی کتابیں، ملائکہ۔ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تیسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ چوتھا کرنے کا کام کیا ہے؟ مساوات، برابری۔ نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ شہریوں کے حقوق پانچواں ہے۔ چھٹا کیا ہے؟ آپس میں محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرات، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان گائے کو چھری چلاتا ہے، اس گائے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے تو وہ اتنی دیر تک جہنم میں جلتا رہے گا جتنے اس جانور کے جسم پر بال ہیں۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہندوؤں کا یہ عقیدہ، ہندوؤں کا جو یہ عقیدہ ہے یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ مسلمان تو چھری چلاتے ہیں سنت ابراہیم کو سمجھتے ہوئے، سنت ابراہیم کو سمجھتے ہوئے۔ ہمارا اصل میں کام یہ ہے، کیونکہ مذہب اسلام دین دنیا کی تفریق کا قاتل نہیں، بلکہ وہ تو یہ درس دیتا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب قیام پاکستان کے لیے ہمیں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ سورت آل عمران، تیسری سورت، آیت نمبر 114 میں موجود ہے: یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُصَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کہا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ نہ یہ ظلم کرو، 14 اگست اگر آئی ہے تم اللہ کے آگے گر گراؤ، جاؤ۔ آج میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تم نے آج سپیکر اوپر کے بھی چلا دینے ہیں۔ جو یہ اگر نیکی کا کام کرے گا تو میرے رب کا یہ اعلان ہے کہ میں پھر اس کو کیا عطا کرتا ہوں۔ کہا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، آمین، والصدیقین، آمین، والشہداء والصالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ایک حمد سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کی تاریخ ہے، اور یہ ہماری نظریے پاکستان کی بنیاد کس پر ہے؟ اسلام پر، مذہب اسلام پر۔ بڑی پیاری ایک حمد ہے: اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا۔ کہیں آمین۔ دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کو تیرے خادم پیغام
ہم سنا دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، کہو انشاءاللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے انشاءاللہ۔ سنیں محبت سے، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھوں سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لے کر رہیں گے پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان انشاءاللہ۔ یہ وہ نعرہ تھا جو سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے لگایا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھوں کو بلند کر کر، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔